نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کے درس میں ہم بات کریں گے کہ روزہ کون چھوڑ سکتا ہے۔ آیت صوم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس میں روزے کے فرضیت کا حکم ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا مسافر ہے تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے روزہ بالکل معاف ہو گیا، بلکہ وہ آگے جا کے قضا کرے گا، اس کو وہ روزے قضا کرنے پڑیں گے۔ اب مریض کتنا ہو، کس قسم کا مریض ہونا چاہیے کہ اس سے روزہ معاف ہو جائے گا؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ مرض ایسا ہو کہ روزہ رکھنے سے بہت زیادہ بڑھ جائے، یا اس شخص کے موت واقع ہو جانے کا خدشہ ہو، یا کوئی دیندار ماہر ڈاکٹر اس شخص کو یہ مشورہ دے کہ آپ فی الحال روزے نہ رکھو، تو ایسے مریض کو اجازت ہے کہ وہ فی الحال روزے نہ رکھے، لیکن بعد میں اس پر قضا کرنا ضروری ہے۔ دوسرا، مسافر، شرعی مسافر جو ہوتے ہیں، اپنے علاقے کی آبادی سے نکل کے دوسرے شہر جہاں جانا چاہتے ہیں، یہ درمیان کا مفاصلہ اگر 78 کلومیٹرز 78 کلومیٹرز یا اس سے زیادہ بنتا ہے، اور دوسری جگہ وہاں جو جا رہے ہیں وہاں ان کی 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت نہ ہو، تو ایسا شخص مسافر کہلاتا ہے۔ ایسے مسافر پر بھی روزہ معاف ہے۔ معاف کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال وہ نہیں رکھ سکتا، باقی بعد میں جا کے وہ اس کو قضا کرے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ یہ رکھ لے، کیونکہ آج کے دور میں سواریاں جو ہیں وہ اتنی سفر کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، آرام دہ سواریاں ہیں، تو آرام سے بندہ روزہ رکھ لیتا ہے۔ اور رمضان میں روزہ رکھنے کی فضیلت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا روزہ جس شخص نے بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑا، پھر اس کے بعد وہ پورا سال روزہ رکھتا رہے، پھر بھی اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ تو آج آسانی ہے، اگرچہ شریعت میں رخصت تو موجود ہے، لیکن آسانی موجود ہے، تو عزیمت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔